بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری آئرلینڈ کے سبھی سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ میرا بچپن کا دوست، میرا کلاس فیلو جعفر، اس نے 2004 میں خیبر کاٹ لی۔ ان دنوں پاکستان میں موبائل سروس عام ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت مجھے اس کی کال آئی کہ تیار رہو، موسم بارش والا ہے، شہر کے ساتھ صحرا میں چل رہے ہیں۔ ہم دونوں اس وقت گریجویشن کر چکے تھے۔ خیر کچھ دیر تک وہ اپنے 3 کزنز کے ہمراہ میرے پاس تھا۔ ناشتہ اور چائے سے فارغ ہو کر ہم روانہ ہو گئے۔ موسم سرد تھا۔ دسمبر کی بے موسمی بارش نے خنکی بڑھا دی تھی۔ ہمارے شہر سے باہر جنوب کی طرف نکلتے ہی ریگستان کے ٹیلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جس علاقے کی طرف جانے لگے تھے اس علاقے کا نام جام سرا ہے۔ ہم سب پہلی مرتبہ وہاں جا رہے تھے۔ طے یہی پایا تھا کہ راستہ تو معلوم نہیں مگر پوچھتے پوچھتے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ جعفر کی معلومات کے مطابق جام سرا میں ہود بلوچ پنو سسی پنو کی اولاد رہتی ہے اور آج بھی ان کا ذریعہ معاش اونٹ ہے جن کی وہ پرورش کرتے ہیں اور ان کا دودھ شہر تک پہنچاتے ہیں۔ جام سرا شہر سے تقریباً 50 میل دور بالکل ٹیلوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی پھر شروع ہو گئی تھی اور تیز ہوا بھی۔ گاڑی کے شیشے چڑھائے، ہیٹر کی گرم ہوا سے محظوظ ہوتے ہم خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ سڑک سنسان تھی، ارد گرد بس ٹیلوں کے علاوہ کوئی درخت یا آبادی نہ تھی۔ سفر جاری تھا کہ آگے آرمی کی چیک پوسٹ آ گئی۔ آگے راستہ بند تھا۔ چیک پوسٹ پر موجود آرمی کے جوان نے ہمیں روک لیا اور اس برستی بارش اور موسم میں ادھر جانے کی وجہ پوچھی اور کہا کہ آگے بارڈر ایریا ہے اور سویلینز کا جانا ممنوع ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہم نے جام سرا جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ جام سرا جانے کا راستہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ واپس جائیں اور 6-7 کلومیٹر بعد بائیں سائڈ پر ایک کچی سڑک مڑے گی، وہ سیدھا جام سرا جاتی ہے۔ ہم نے شکریہ کہہ کر گاڑی واپس موڑ دی۔ اب ساری توجہ سڑک کے بائیں طرف تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کا وائپر بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم جام سرا جانے والی سڑک کے موڑ تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو پختہ سڑک سے کچی سڑک پر جیسے جعفر نے اتارا، اس کا ایک کزن شاہ نواز بولا، ریتیلا اور کچا راستہ ہے، کیا گاڑی آسانی سے یہ راستہ طے کر پائے گی؟ جعفر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بڑی آسانی سے کر لے گی، نہیں تو تم ساتھ ہو ہی، جہاں رک جائے گی تم دھکا لگا دینا۔ یوں ہی گپ شپ میں سفر جاری رہا۔ کئی موڑ آئے جہاں راستہ 2 یا 3 سمت جاتا تھا اور سمجھ نہ آتی تھی کہ کدھر مڑیں، یا اس ویرانے اور اس موسم میں کہ انسان تو دور کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کس سے صحیح سمت پوچھیں، بس سڑک کے اندازے سے گاڑی اسی سمت لگا دیتے۔ بارش کی وجہ سے ریتیلی زمین پختہ سڑک سے بھی زیادہ ہموار اور مضبوط ہو چکی تھی۔ گاڑی کی اسپیڈ بارش کی وجہ سے نارمل تھی۔ جعفر کی معلومات کے مطابق اس راستے پر 3 رنڈیل آئیں گے، پھر جام سرا گاؤں آئے گا۔ آپ میں سے جو لوگ ریتیلا علاقہ سفر کر چکے ہیں وہ رنڈیل خطے سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ وہ زمین ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ٹیلوں سے خالی ہوتی ہے اور کئی 100 میٹرز تک بھی بعض اوقات پھیلی ہوتی ہے اور اتنی مضبوط اور ٹھوس کہ جہاز بھی وہاں اتار دیں تو نہیں ٹوٹتی۔ ہم دوسرا رنڈیل کراس کر چکے تھے۔ بارش کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ارد گرد اونچے اونچے ٹیلے تھے، سامنے کافی اونچا ٹیلا تھا اور اس سے پہلے ایک سڑک دائیں اور ایک بائیں مڑ رہی تھی۔ موڑ پہ درست سمت مڑنے کے لیے جعفر نے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کی تو بائیں طرف کا منظر بتا رہا تھا کہ سامنے بازار ہے۔ جعفر نے گاڑی بائیں سمت موڑ دی۔ تقریباً 10-15 دکانیں ہوں گی۔ بازار میں دکانیں کھلی ہوئی تھیں مگر بارش کی وجہ سے کوئی گاہک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلی دکان پہ ہی جعفر نے گاڑی روک دی۔
दुकान सादी सी थी। एक लंबा तड़ंगा आदमी दुकान के सामने बने छपड़े के साए में जलेबियां बना रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे करके जाफर ने कहा, चाचा ये जामसरा है? उस बंदे ने अपना काम छोड़कर गाड़ी के पास आकर कहा कि नहीं, वो कुछ मिनटों के सफ़र पर आगे है। जाफर ने शुक्रिया कहकर गाड़ी आगे रवाना कर दी। दाएं बाएं देखने पर पता चला कि ज़्यादा दुकानें मिठाई ही की हैं और दुकानों के पीछे कई मकान भी बने हुए थे और दुकानदार अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। 1 मिनट बाद दुकानें और आबादी पीछे रह गई। जाफर का कज़न शाहनवाज बोला, यार रुककर चाय पी लेते। जाफर ने कहा, बस मंजिल पास है, वहीं पिएंगे। आगे 2 रास्ते थे। जाफर ने दाईं साइड पर सड़क के हिसाब से गाड़ी मोड़ दी। 10 मिनट सफ़र करके सामने वही बाजार और दुकानें फिर आ गईं जो पीछे छोड़कर गए थे। हम हैरान थे। जाफर हंस पड़ा और बोला, लगता है सड़क घूमकर इधर ही वापस आती है। इतनी देर में हम पहली दुकान के आगे से गुजरे। दुकानदार ने हमें देखकर इशारा किया। जाफर ने उसको इशारा करते देखकर गाड़ी ना रोकी और कहा, यार जानता हूँ सड़क घूमकर इधर ही आती है। दुकानें क्रॉस करके आगे मोड़ पर पहुंचकर जाफर ने गाड़ी बाएं तरफ मोड़ दी और रफ्तार तेज कर दी। कोई 15-20 मिनट के सफ़र के बाद घूम घाम कर हम वापस इसी बाजार आ निकले। इस बार हम सब जाफर पर गुस्सा भी कर रहे थे कि रुककर अच्छे तरीके से एक ही बार क्यों ना रास्ता समझ लें। जाफर ने गाड़ी उसी दुकान पर रोक दी। दुकानदार अब भी अपने काम में मसरूफ़ जलेबियाँ निकाल रहा था। जाफर और मैं उतरकर दुकानदार के पास गए, उसे सलाम किया। उसने मुस्कुराहट से सलाम का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें वापस आता देखकर समझ गया था कि गोल चक्कर खाकर तुम वापस आ गए हो, इसलिए इशारा कर दिया था, मगर तुम रुके नहीं। पहले सब दोस्तों को बुलाओ, सर्दी लग रही होगी, गर्म जलेबियाँ खाओ। हमने कहा नहीं, हमें काफ़ी देर हो रही है, मौसम ख़राब है और हमने वापस भी जाना है, तो आप रास्ता समझा दें। तो वो हंस दिया और बोला, खैर तुम्हारी मर्ज़ी, अब ना दाएं मुड़ना ना बाएं, सीधा जाना। हमने कहा, मगर सीधा तो कोई रास्ता नहीं जा रहा। तो वो बोला, जा रहा है, मगर तुमने गौर नहीं किया। ये कहकर उसने हमारे पीछे देखा और बोला, बस जाओ अब। हमने भी पीछे देखा तो सामने वाला दुकानदार अपनी दुकान में बैठा हमारी तरफ देख रहा था। हम वापस अपनी गाड़ी में आ बैठे और रवाना हो गए और मोड़ पर पहुँचे तो वाकई मोड़ पर मौजूद टीले के पीछे एक रास्ता निकल रहा था। हम उस रास्ते पर हो लिए। आगे रंडे शुरू हो गया और 5 मिनट बाद हमें सामने ऊँट खड़े नज़र आने लगे, जो कि 100-200 से भी ज़्यादा होंगे। 40-50 कच्चे पक्के घरों पर मुश्तमिल जामसरा बस्ती हमारे सामने थी। बिलाखिर हम जामसरा पहुंच गए थे। वहाँ ऊँटों के पास एक लकड़ी और तिनकों से बनी झोपड़ी में 2 बंदे बैठे हमारी तरफ देख रहे थे। हमने गाड़ी वहाँ रोकी और उतरकर उनसे जा मिले। थोड़ी देर तक हम एक यूसुफ खान नामी बंदे के मकान में बैठे सामने रखी आग और ऊँटनी के गर्म दूध से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। जामसरा वाले बहुत मेहमान नवाज थे। काफ़ी लोग आकर हमें मिले। हमें ऊँट के गोश्त का खाना खिलाया गया। खाना सादा था मगर मज़ेदार था। चाय के लिए उन्होंने माजरत की कि वो चाय नहीं पीते। इसके बदले ऊँटनी का दूध दोबारा पिलाया गया। बहुत गप्पे लगाई गईं। असर होने वाली थी। हमने इजाज़त मांगी। कुछ देर के इसरार के बाद हमें जाने की इजाज़त मिल गई। शाहनवाज बोला, आपकी ये मेहमान नवाजी याद रहेगी। सब अच्छा था, बस चाय नहीं मिली। आज की चाय उधार रही, मगर मैं इस मौसम में चाय पिए बिना नहीं जाऊंगा। आगे जो 5 मिनट बाद बाजार है, वहाँ से तो लाजमी मिल जाएगी ना। शाहनवाज की बात सुनकर यूसुफ खान ने कहा, कौन सी बाजार? मैंने कहा, वो जो 5 मिनट के सफ़र पे है। उधर से आते रनेर के शुरू में एक छोटी सी बस्ती है। यूसुफ खान बोला, नहीं अदा, यहाँ कोई बाजार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बस्ती नहीं, और जिस जगह का तुम कह रहे हो वो तो 3 रास्तों वाला मोड़ है और वहाँ कोई बाजार तो क्या, एक दुकान भी नहीं। सुनसान जगह है वो, बल्कि उस जगह से गुजरते हुए अक्सर हमारे ऊँट भाग पड़ते हैं
اور ہمارے ہاں اس جگہ کو بھاری آسیہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یوسف کی بات سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جعفر بولا، یوسف خان ڈراؤ نہیں، ہم آج آتے ہوئے وہاں رکے ہیں اور رک کر تمہاری بستی کا راستہ بھی پوچھا ہے۔ یوسف خان بولا، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے مذاق کی، سچ میں وہاں ایسا کچھ نہیں۔ ہم نے حیرانی اور پریشانی سے ان کو الوداعی سلام کیا اور روانہ ہو گئے۔ جب سرا آبادی سے نکلتے ہی شاہ نواز بولا، مذاق کر رہے تھے اور تم لوگ ڈر گئے؟ جعفر، تم گاڑی روکنا، بازار چائے پی کر ہی جاؤں گا میں آگے۔ عجیب سی کیفیت میں ہم رنڈیر تک پہنچ گئے۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، گاڑی میں خاموشی تھی، بس وائپر کی آواز آ رہی تھی۔ رنڈیر ختم ہوا اور اب سامنے ٹیلے والا موڑ تھا۔ ہم سب خاموش دھڑکتے دل کے ساتھ یوسف خان کی بات جھوٹی ہونے کے منتظر۔ ٹیلا آیا اور گاڑی نے موڑ کاٹا۔ جعفر نے گاڑی کے بریک لگا دیے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی بازار، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دکان۔ حیرت سے ہم سب کی بولتی بند تھی۔ میں حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے خود یہاں رک کر دکاندار سے بات کی تھی، بازار میں اور دکانیں دیکھی تھیں۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شاہ نواز نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ دیکھو۔ سب نے شاہ نواز کو دیکھ کر ادھر دیکھا جہاں شاہ نواز نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ نواز کی سائٹ پر باہر سڑک کے ساتھ ٹیلے پر سفید کپڑا بچھا تھا، اس پر چائے کی کیتلی اور کپ پڑے تھے۔ جعفر نے گاڑی کو اسپیڈ دے دی تھی۔ ہم مڑ مڑ کر واپس دیکھ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے پچھلے شیشے پر دھندلاہٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے پیچھے کا منظر دیکھ پانا ناممکن تھا۔ وہ راستہ کیسے طے پایا، رنڈیر کیسے گزرے، کب ریتیلی زمین ختم ہوئی اور پکی سڑک شروع ہوئی، کوئی اندازہ نہ تھا۔ بس یہی دعا تھی کہ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ پکی سڑک پر آ کر جعفر نے گاڑی کی اسپیڈ بہت حد تک بڑھا دی تھی۔ شہر آ کر ہم سب نے سکون کا سانس لیا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔